مریم نواز نے کیا سخت جملوں کا تبادلہ، احسن اقبال کو کسی نے جوتی مار دی۔ عمران خان اپنا پورا فوکس کس چیز پر ڈال چکے ہیں؟ ملک کی سیاست اب ایک نیا رخ لینے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کے ووٹ لے کر اس وقت دوبارہ سے منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں بھی کی جن کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، لیکن یہ وہ مناظر جو ہم نے آپ کو دکھائے اور بتائے وہ پارلیمنٹ کے اندر کے تھے۔ ایک وہ مناظر تھے جو پارلیمنٹ کے اندر تھے اور ایک وہ شو تھا جو پارلیمنٹ کے باہر لگا ہوا تھا۔ آپ ذرا حماقت دیکھیں، ہم کیوں کہتے ہیں یہ بادشاہت ہے؟ آپ خود دیکھیں بادشاہت میں کیا ہوتا ہے۔ بادشاہت میں بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے ان سینئرز کو بھیجتے ہیں جو باپ کے ساتھ رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ باپ کے غلام ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹے کے غلام ہوتے ہیں، پھر اس کے بیٹے کے، اور ان کی زندگی میں غلامی ہی لکھی ہوتی ہے اور ان کے بچوں کے بچے غلامی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اوپر آنے کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی وزیر بادشاہ نہیں بنتا، بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا ہے۔ وزیر کا بیٹا وزیر ہی رہتا ہے اور کارکن کا بیٹا کارکن ہی رہتا ہے۔ اس میں کوئی اپڈیشن نہیں آتی۔ اس کا کھلا تضاد اور کھلا شو آج آپ کو نظر آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ احسن اقبال اپنے کچھ سینئر قیادت کے ساتھ باہر بیٹھ کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے متعلق نعرے لگا رہا تھا کہ لو جی مرد آباد، جو بھی یہ چور ہیں، فلان ہیں، ٹینگ ہیں، جو بھی انہوں نے باتیں کی۔ اب ہوا کیا؟ وہاں پہ PTI کے کارکنان بھی موجود تھے۔ پھر PTI کے کارکنان نے بھی نعرے بازی کی، انہوں نے بھی نعرے بازی کی۔ جو معاملہ تھا وہ تصادم کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اب وہ معاملہ تصادم کی طرف گیا کیوں؟ جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ اگر وہاں پر مریم نواز خود، حمزہ شہباز خود، یا پیپلز پارٹی کے بندے خود، یا PDM کی بڑی قیادت وہاں پہ موجود ہوتی تب کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے احسن اقبال جیسے سینئر بندوں کو آگے بھیج دیا، لو جی جاؤ وہاں پہ جا کے نعرے بازی کرو۔ اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایک ہی جگہ پہ دو پارٹیوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ ایک نے اپنی پارٹی کے حق میں، دوسری نے اس کے مخالف۔ اب ان کے سامنے جا کے PTI والوں کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، لو جی عمران خان مرد آباد، عمران خان یہ، عمران خان وہ۔ اب میں نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ تھوڑا سا مسئلہ جنریٹ ہو جانا تھا۔ لیکن یہ لوگ وہاں پہ کسی ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے بازیاں شروع کر دیں۔ اب وہ نتیجہ یہ نکلا کہ احسن اقبال صاحب کو پڑا جوتا۔ اب وہ جو جوتا احسن اقبال صاحب کو پڑا، وہ مارا لگتا ہے کسی پٹھان نہیں، کیونکہ وہ پشوری چپل ہے تو لگتا ہے شاید وہ کسی پٹھان نہیں مارا ہے، لیکن ان کو جوتا لگا۔ اس کے باوجود وہ وہاں پہ رہے۔ پھر ان کے ایک اور رہنما مصدق ملک کو تھپڑ بھی پڑا وہاں پر، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے وہاں پہ اپنا شو جاری رکھا ہے اور الٹا عوام کے ساتھ الجھ پڑے ہیں۔ یہ جو لیڈر ہیں، یہ وہاں پہ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سچویشن کو قابو میں کرنا۔ آپ کو احسن اقبال کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی کہ وہ الٹا لڑ پڑے ہیں، الٹا ان کے گلے، الٹا ان کو مارنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ کیا واقعی نون لیگ کے اندر یہی لیڈرشپ ہے؟ ابھی ہم نون لیگ کے جو مین لیڈر مریم نواز صاحبہ انہیں کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن کیا نون لیگ کے اندر یہی لیڈرشپ رہ گئی ہے؟ اندر اتحاد کو ووٹ مل رہا ہے اور باہر دیکھیں کیا کام ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو باہر کا شو چلا۔ ایک وہ شو تھا جو اس سے آؤٹ ہو کے چلا، اس کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کی، جس ویڈیو کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ ووٹ ضائع کیسے کرنے ہیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ وہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے؟ اور آج جب اتحاد کا ووٹ ہوا ہے تو کیا ان بندوں نے بھی ووٹ دیا ہے؟ کیا عمران خان کو نہیں پتا وہ بندے کون سے ہیں؟ پہلے میں آج آپ کی کلیئرٹی کروں کہ وہ بندے کون سے ہیں، میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ اس وقت PDM کیا کہہ رہی ہے؟ ان بندوں کو باہر نکالو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا سینٹ کے اندر۔ لیکن یہ دیکھیں، آپ ایک دشمنی بھی دیکھیں اور یہ بھی کہیں کہ میں چوری بھی کرنی ہے تو میں اکڑ کے کرنی ہے۔ چور بھی ہیں اور اکڑ بھی رہے ہیں کہ ان کو نکال لیں۔ پیسے دینے کی کوشش کس نے کی؟ بات نہیں کر رہے۔ ان کو کروڑوں کی آفریں کس نے کی؟ بات نہیں کر رہے۔ حیدر گیلانی نے کیسے کیسے کانٹیکٹ کیے؟ بات نہیں کر رہے۔ اب یہ سارا کچھ نہیں کر رہے، الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں جی؟ ان کو نکالیں۔
وہ بندے کون سے وہ بعد میں بات کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو پتہ ہے وہ بندے کون سے ہیں؟ یہ جو باتیں ہیں نا یہ چھپی نہیں رہتی. یہ جو 17-18 بندے ہیں، اب یہ 17-18 جو منافق اس وقت داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پہلے چینج کیا اور پھر دوبارہ واپس آئے، کیا عمران خان صاحب نے ان کو معاف کر دیا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ اس نے ووٹ کیوں لیا، کیوں ووٹ لیا اس نے، وہ کس کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے؟ تحریک انصاف کے. تحریک انصاف کا سلوگن کیا ہے، مطلب ان کا سائن کیا؟ بلہ. عوام نے ووٹ کس کو ڈالا؟ بلے کو. ان کو نہیں ڈالا، ووٹ ڈالا گیا ہے پارٹی کو. عمران خان کو دیکھ کے ووٹ ڈالا گیا، ان کو دیکھ کے ووٹ ڈالا نہیں گیا. تو ووٹ کس کا ہے؟ پارٹی کا. ٹکٹ کس کی ہے؟ پارٹی کی. تو پارٹی کا یہ حق ہے وہ اپنے حق میں ووٹ لے. سینیٹ میں جو ہونا تھا تو ہو گیا، لیکن یہاں پہ حق کیا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ اپنا ووٹ اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے. اچھا یہ تو یہ چیز ہو گیا. وہ بندے کون سے؟ وہ جو 2 بندے ویڈیو میں اس وقت کھڑے ہیں اور انہیں جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا حیدر گیلانی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لو جی ایسے ایسے کر دینا، وہ کہہ رہے ہیں بندے کہہ رہے ہیں ہم پکے ہیں، یہ وہ فلاں ڈھینگ لٹرم پٹرم. وہ بندے کون سے ہیں؟ ان بندوں نے آج ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے، اور اپوزیشن ذلیل ہو رہی ہے. آج وہی بندے اپوزیشن کے منہ پر کالی پوت کے نکل گئے ہیں. وہ جو بندے ہیں جنہوں نے اس وقت ان کے منہ پر کالی پوت دی ہے، ان 2 بندوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. بہرحال ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے فہیم خان، دوسرا جمیل خان. پہلا فہیم خان، دوسرا جمیل احمد. یہ 2 بندے جو اس ویڈیو میں، یہ اس وقت عمران خان کی پارٹی کا حصہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں معاف کر دیا، لیکن معاف کر دیا ہے کیونکہ تبھی ووٹ وغیرہ سارا سسٹم چلا ہے، وہ چیزیں الگ طرف ہیں. تو وہ ایک ابھی الگ بحث بنے گی اس کے اوپر. الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لیتا ہے یا سپریم کورٹ کوئی ایکشن لیتا ہے یا کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے وہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا. اچھا پارلیمنٹ کے اندر پتہ چل گیا بندے کون سے ہیں. باہر جو شو لگا ہوا تھا اس کی بات ہو گئی. اب ایک شو اس کی بات کرتے ہیں جو مختلف ایریا سے ہوا. پی ڈی ایم کے جو اس وقت مین ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ کام ایجنسیوں نے کروایا جی، ایجنسیوں نے ووٹ ڈالا. مجھے لگتا ہے باہر سے جو ایجنسیاں ہماری ہیں وہ ساری لائن لگا کے کھڑی ہوں گی اور ٹھپے لگا کے ان کو لو جی عمران خان صاحب کو نکال دیتے ہیں. کتنی احمقانہ بات کی ہے. آپ مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیں، آپ کی پارٹی کا جو بھی بندہ ہوگا ایم این اے جو آپ کی پارٹی کا ہے، کیا وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ کوئی خفیہ طور پر نہیں ہو رہا، سامنے آ کے ہو رہا ہے کہ کون آپ کو ووٹ ڈال رہا کون نہیں ڈال رہا. خفیہ ہوتا تو پھر پیسہ چل سکتا ہے، جب خفیہ نہیں ہے تو پیسہ چلنا تو بڑا مشکل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اچھا باہر جو شو لگا تھا، مریم نواز صاحبہ نے جن لفظوں کا استعمال کیا نا، وہ اسپیچ سن کر میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کو آج سمجھ آ جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا. یہ لوگ آ رہے ہیں، ہوائی باتیں کری جا رہے ہیں، کہانیاں سنائی جا رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا، ہم آپ کو ویڈیو سناتے ہیں ان کی کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کیا بات کی، لیکن ہم اس پر کچھ باتیں ڈسکس کر لیں. پہلی بات، مریم نواز صاحبہ پارٹی کی ہیڈ نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی کو لیڈ ایز اے ہیڈ کر رہی ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، آج کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے پوری نون لیگ کی طرف سے صرف ایک بندہ رسپانس کرتا ہے. حمزہ شہباز بھی باہر آ گئے ہیں، ایک بندہ رسپانس کرتا ہے وہ ہے مریم نواز. نہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی باہر آئے لیکن انہوں نے کوئی ایسا سچا سے رسپانس نہیں کیا. اور کوئی بھی مسئلہ ہو جائے رسپانس کو کون کرتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ. اچھا مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ لو جی جو عمران خان ہے یہ خود چور ہے. ہمارا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ عمران خان نے کیا چوری کیا؟ آٹا چوری کر لیا، چینی چوری کر لی. میرے خیال سے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو پیٹرول ہے وہ پہلی بار یہ کوئی 110 سے اوپر یا 120 سے اوپر نہیں گیا، 120 سے اوپر تو گیا ہی نہیں ابھی، لیکن وہ پہلے بھی جا چکا ہے. آپ آج یہ وہ پارٹیز ہیں، ذرا میں آپ کو بتا دوں، یہ پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے یہ وہ پارٹی ہے 2009 کے اندر جب یہ لوگ لانگ مارچ لے کے لاہور سے نکلے تھے نا، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب. تو میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا انہیں کہ میں اس زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، کہ میں زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. اور انہوں نے جا کر پوری سپریم کورٹ کے اوپر اور ایوانوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں اور آج وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ممبران پر حملہ کیا گیا.
وہ کیا حملہ ہے ذرا ہم آپ کو تھوڑا ماضی بھی بتا دیں. نون لیگ نے کس کس پر حملہ کیا ہے. عمران خان گجرانوالہ سے ریلی لے کر آ رہا تھا, کیا نون لیگ کے کارکنان نے ان پر حملہ نہیں کیا؟ بے نظیر بھٹو کے اوپر کارکنان نے حملہ نہیں کیا تھا نون لیگ کے؟ اور یہ جو آپ نے لانگ مارچ نکالی تھی تو آپ نے اس ملک کے ایوانوں پر حملہ نہیں کر دیا تھا؟ میرے خیال سے شاید آپ کو وہ منظر بھول گئے ہیں, اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جی ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر آپ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ریلی گزر رہی ہوتی تھی تو دوسری ریلی وہاں پہ تھوڑا اسٹے کر کے گزرتی تھی تاکہ پہلے والی جو ریلی ہے وہ گزر جائے وہاں سے. یہ آپ لوگ کھلی بدماشی کرنے کے چکر میں شکر کریں کٹنی پڑی صحیح طرح. اب یہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اب یہ محترم زرداری صاحب جن کو سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ کھا کھا کے ان کے پیٹ نہیں بھرتے, یہ وہی لوگ ہیں آج ہی ایسے اکٹھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں ان لوگوں کے سارے کیسز کھولوں گا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے, سارے چور اکٹھے ہوں گے ایک ہی پلیٹ کے اوپر. اکیلا عمران خان ایک طرف ہے اور ساری پارٹیز دوسری ایک طرف ہیں, اتحاد کے علاوہ. اتحاد میں بھی 4-5 پارٹیز ہیں لیکن اس کے علاوہ ساری ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ کسی نہ کسی طرح ایک چیز مل جائے جس کے بارے میں عمران خان کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں دوں گا, وہ ہے NRO. اب یہ جو مریم صاحبہ نے اسپیچ کی ہے, مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہماری پارٹی کے بندوں پر حملہ کیا گیا, عمران خان چور ہے, عمران خان بچہ بچاؤ سیاست کھیل رہا ہے, عمران خان ملک کو لوٹ رہا ہے, اور یہ بھی کہا کہ عمران خان ہم تمہیں NRO نہیں دیں گے. الٹا چور کو توال کو ڈنڈے. اچھا خیر آپ ذرا کلپ سنیں, یا ذرا آپ کلپ سنیں. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے. آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی, تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں, اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو, لیکن دے آر آن دے وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور تمہاری گردنیں ہیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی, مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. لیکن ان غنڈہ گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا. آپ نے کلپ سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے کس طرح کن جملوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کی کہ وہ یہ ہیں وہ ہیں. آج آپ لوگ اور عوام جان چکی ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کون سا رخ لے رہی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے بعد جو اس وقت ایجنڈا کلیئر ہو گیا ہے وہ کلیئر یہ ہے کہ سینٹ کا جو ہیڈ ہے وہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان کا فوکس اب وہاں پہ ہے. اب وہ پارٹی کا ہیڈ کھڑا کریں گے, پارٹی کا ہیڈ کھڑا کریں گے, اور اس کے اوپر ان کا پورا فوکس ہے, کیونکہ اب جو سیاست ہونے والی ہے 2.5 سال کے اندر وہ ایک الگ ہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ممبران نے دوبارہ ووٹ دیے اور 178 ووٹس بنے ہیں, اور ایک ووٹ جو ابھی وواڈا صاحب نے استعفیٰ دیا وہ دوسرا جو آ جاتا ہے ہمارے پاس اسپیکر اسمبلی ہو جاتے ہیں, تو یہ 180 تقریباً بن جاتے ہیں. اسپیکر اسمبلی تب ووٹ کرتے ہیں جب دونوں طرف ٹائی ہو جائے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ووٹ ہیں وہ کافی اچھی تعداد میں موجود ہیں. آج آپ کے سامنے شیخ رشید قسم کھا کے گیا ہے کہ میں نے بڑی وزارتیں کی ہیں, لیکن جو محنت عمران خان اس ملک کے لیے کر رہا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کی. اس سے زیادہ شاید ہماری عوام کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوگا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ساتھ ہمیں پتہ چلتا رہے گا. اپنے میزبان جبران خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں پروگرام میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور اس چینل کا بھی ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.